ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تک علامہ صاحب اور رانا صاحب سے ہم بات سن رہے ہیں، لیکن بات کا جو تجزیہ ہے وہ ہم اشر رحمان صاحب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا صاحب، ایک تو پاپولیشن کے انفلکس کی بات ہو گئی، شہروں کے بڑے ہونے کی بات ہو گئی. دنیا بھر کے اندر شہر بڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو انہوں نے ریچولز ادا کرنی ہے، جو پریکٹسنگ کرنی ہے، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہو گئی. بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو رہی گزشتہ کچھ عرصے سے، جو کہ ہونی چاہیے. سوک فیسلٹیز نہیں ہیں، سینیٹیشن نہیں ہے. لیکن اس کا یہ نتیجہ یہ تو نہیں نکلنا چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی ایٹ رسک ہو جائے، ہم مرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں. دیکھیے جی، سب سے بڑی جو بات ہے جہاں پہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، میں بہت مؤدبانہ یہ گزارش کروں کہ گورننس یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم سنسیئر ہیں. ہم یہ پہلے دن سے میاں شہباز شریف سے سن رہے ہیں، ان کے جو دوسرے منسٹرز ہیں ان سے سن رہے ہیں کہ ہماری یہ غلطی نہیں ہے، ہم نے پورا انتظام کیا. گورننس صرف اس کا معاملات کا نام نہیں ہے. گورننس ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں سے کام کروا رہے ہیں ان کو کس قدر آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں، ان کو کتنا اعتماد دے رہے ہیں. صحیح. اور جس طرح سے میں بہت ہی مؤدبانہ اور بہت ہی معذرت کے ساتھ ہی گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے علاوہ تو یہاں پہ بندہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اگر ذوالفقار چیمہ کا بھی نظر آتا تھا تو اس کو بھی اب غائب کر دیا. اچھا، میں اب وہ ذوالفقار کھوسا آپ کا مطلب؟ میں ذوالفقار چیمہ کی بات کر رہا ہوں جو ابھی تک ڈی آئی جی تھے اور ان کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں، اور اب ان کو بہت ہی ایک الیکشن کے بعد ان کو بہت سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. یہ ایک سیالکوٹ کے واقعے سیالکوٹ کا سیالکوٹ جو ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، میں بات رقم دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ باقی کوئی، میں آپ کو بتاؤں، آپ جو ہے آپ کا کوئی ہوم منسٹر نہیں، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے نا. وزیر قانون جو ہے ایک سیاسی ورکر ہے جو پرانے چلے آ رہے ہیں. رانا صاحب بڑی عزت میں ان کی کرتا ہوں، جو مشرف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ ہوا بہت ان کی عزت تھی. لیکن اگر آپ ایک شخص کو جھنگ بھی بھیج دیں گے الیکشن کروانے کے لیے، گجرانوالہ بھی بھیج دیں گے، ہر جگہ بھیج دیں گے، گجرانوالہ بھی بھیج دیں گے، احمد اور جلال پور بھی بھیج دیں گے، اور سب جگہ کر دیں گے. جو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں بیوروکریسی پہ پورا، سیاسی جو آپ کے کارڈرز ہیں، آپ ان کو آپ آرگنائز نہیں کرتے، اور اس بیوروکریسی کو آپ بالکل کوئی اعتماد نہیں دیتے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کے یہاں پہ کہتے رہیں گے بار بار کہ جی ہم بہت سنسیئر ہیں. سب ٹائم بہت کم رہ گیا رانا صاحب. دیکھیں، بات جہاں تک دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک رحمان صاحب نے بات کی ہے، کیا یہ دہشت گردی جو ہے یہ اتنا سمپل مسئلہ ہے کہ یہ صرف یہ 1 سال میں 6 ماہ میں 3 ماہ میں حل ہو جائے گا؟ یہ 35 سال سے یہ جن جو ہے یہ یعنی اس حالت میں پہنچا ہے، اور اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے جس طرح سے ڈیپ روٹڈ ہے اس معاشرے میں، اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خاتمے کے لیے جتنا کام 2 سال ہوا ہے، اگر آپ اس کے اوپر پروگرام رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمان صاحب اس بات پہ قائل ہو جائیں گے کہ اس سے زیادہ کام جو ہے ہو نہیں سکتا تھا. اور دوسری جہاں تک ہوم منسٹری کا معاملہ ہے، دیکھیں چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. وہ ایک کام آپ کے ذمہ لگا دے، میرے ذمہ لگا دے، رحمان صاحب کے ذمہ لگا دے، اس ٹیم نے ان کی مدد کرنی ہے. اور جتنا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو وہ ٹائم دیتے ہیں اور جتنا اس کے اوپر ان کی توجہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ 10 بندوں کو بھی لگا دیں تو وہ جو ہے وہ اتنا کام کر سکیں جتنا کام جو ہے اس وقت ہو رہا ہے. لیکن آپ دہشت گردی کی صورتحال بھی تو دیکھیں نا کہ یہ کتنا ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے، اور کس طرح سے یہ جہاں تک جو ہے وہ پہنچا ہے. کہاں جہاد افغانستان ہوا اور کہاں پھر یہ جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر بھی اس نے کہا تھا آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر لڑنے کے لیے. کب تک کہتے رہیں گے؟ یہ 35 سال سے یہ معاملہ شروع ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 ماہ میں ختم ہو جائے، 5 ماہ میں ختم تو نہیں ہوگا. ہم 50 سال میں نہیں ہو سکتا. منانے سے باز نہیں آ سکتے، علی کا عزاداری سے باز نہیں آ سکتے. حل کیا ہو کہ ماؤں کے بیٹے گھروں کو خیر سلامتی سے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت صرف مذہبی جلوسوں کی بات نہیں، اس وقت پورے وطن عزیز کی بات ہے. بالکل. سوال اس وقت یہ کہ اس وقت پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے، اور ان ذہنوں کو جن کو تیار کیا گیا. رانا صاحب نے شروع میں بات بہت اچھی کہی
जब तक इनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मसलत को पीछे नहीं फेंका जाएगा और मुल्क के मफादात को सामने नहीं रखा जाएगा, हम इस तरह पिटते रहेंगे और इससे ज्यादा लाशें उठानी पड़ेंगी। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं और हमारी मर्कजी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी, तो मैं समझता हूं ये काम बहुत जल्द हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ते हैं, मुल्कों से लड़ते हैं और घर के 4 दहशतगर्दों को काबू नहीं कर सकते, जिनका हमें पता भी हो कि फलां जगह पर तरबियत गाह है, फलां जगह पर असला मिल रहा है। तो ये सब कुछ मुमकिन है। खुलूस से नीयत की जरूरत है। आज पूरी कौम को, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पूरी कौम को साथ मिलाएं, वर्कर, सियासी वर्कर को साथ मिलाएं। मैं समझता हूं ये महीनों का मसला नहीं, दिनों का मसला है। हुकूमतें हल कर सकती हैं इनकलाबी कदमों पर। और खुद मियां शहबाज शरीफ जिस तरह दिन रात चलते हैं, मैं समझता हूं इस मौजू के लिए जिस दिन चल पड़ेंगे, मैं समझता हूं बहुत जल्द कम अज कम पंजाब इस चीज से पाक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, राना सनाउल्लाह साहब, अशर रहमान साहब और अल्लामा हुसैन अकबर साहब। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है और डिस्क्रिमिनेशन के बगैर अगर आप लॉ ऑफ द लैंड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में नहीं होंगे। आज के बिला झिझक से इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो जरूर लिखिएगा BJK@dawnnews.tv पे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा डॉन न्यूज।